إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو بات کرنے کی، کلام کی عظیم الشان صلاحیت عطا فرمائی ہے. یہ وہ صلاحیت ہے جس کے صحیح استعمال سے اللہ تعالیٰ سے دعا و مناجات کے ذریعے ایک بندہ قریب ہوتا ہے. یہی وہ صلاحیت ہے کہ کفریہ جملے کہہ کر، گناہ کی بات کہہ کے ایک انسان اللہ سے دور بھی ہوتا ہے. یہی وہ صلاحیت ہے جس کے صحیح استعمال سے ایک انسان لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے. اور یہی وہ صلاحیت ہے، یہی وہ زبان ہے جس کے غلط استعمال سے ایک انسان لوگوں کو اللہ کی سبیل سے، صراط مستقیم سے بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے. یہی وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کے دشمنوں کو دوست بنایا جا سکتا ہے، لوگوں میں صلح کرائی جا سکتی ہے. لیکن یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے دو لوگوں میں تفریق پیدا کی جا سکتی ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے لوگوں کے دل توڑے جاتے ہیں. یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے جس کا صحیح استعمال بہت بڑا فائدہ لاتا ہے، اور اس کا غلط استعمال ایک بہت بڑا نقصان انسان کے سامنے دنیا اور آخرت میں لاتا ہے. ایک انسان دنیا میں لوگوں کے درمیان رہتا ہے، اور دینی و دنیاوی، تجارتی و خانگی زندگی میں اس کو زبان کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اس کو لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے. اپنے دل کی بات وہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، کبھی کسی اور کے بارے میں بات کرتا ہے، کبھی اپنے بارے میں کرتا ہے، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی اس کے دین کے بارے میں، کبھی ماضی کے معاملات لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، کبھی مستقبل کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے بات رکھتا ہے. بات کیسے کرنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے کہ اسلام ایک عظیم الشان دین ہے جس میں پیشاب پاخانے سے لے کے زندگی کے تمام امور کے بارے میں کامل رہنمائی موجود ہے. جب زبان کا معاملہ اتنا اہم ہے، جس پر انسان کا نیک و بد ہونا، جنتی و جہنمی ہونا ٹکا ہوا ہے، اور جس سے فرد اور معاشرے کی بھلائی جڑی ہوئی ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام اس معاملے میں انسان کو، مسلمان کو رہنمائی نہ دے. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے کلام کی بہترین صلاحیت دی تھی، خدا آپ نے فرمایا کہ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع بات کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے. کم سے کم الفاظ میں بہترین بات جو ساری باتوں کو اپنے اندر سمیٹ لے، کہ جس کے الفاظ کم ہوں اور جس کے اندر باتیں بہت زیادہ ہوں. یہ صلاحیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیسے کرنا چاہیے اور کیسے نہیں کرنا چاہیے، دونوں چیزیں ہم کو سکھائی ہیں. کیسے کرنا بھی سکھایا، کیسے نہیں کرنا بھی سکھایا، کیونکہ انسان کو کرنے کا کام بھی معلوم ہونا چاہیے اور بچنے کا کام بھی معلوم ہونا چاہیے. بلکہ اکثر تعلقات نہیں بولنے کی بات بولنے سے خراب ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں انسان کے دل میں آتی ہیں اور وہ بول دیتا ہے، اور تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، آدمی گناہ گار بھی ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ
عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے اور بیوقوف کا دل اس کی زبان پہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی عقل مند ہوتا ہے، اس کے دل میں بہت ساری باتیں آتی ہیں شیطان کی طرف سے، کبھی یوں ہی خرافات زبان دل کے اندر آ جاتی ہیں، وسوسے آتے ہیں، وہ ہر بات زبان پہ نہیں لاتا ہے، بہت ساری باتوں کو اپنے دل کے اندر ہی دفن کر دیتا ہے۔ کیوں؟ مناسب نہیں ہے۔ لیکن نادان کیا کرتا ہے؟ جو جی میں آئے بکتا ہے، اور اس سے اللہ سے بھی اس کا معاملہ خراب ہوتا ہے، بندوں سے بھی اس کا معاملہ خراب ہوتا ہے۔ لہٰذا جہاں کلام کے بارے میں انسان کو جاننا ضروری ہے کہ کیا بولے اور پھر اس کے بعد کیسے بولے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کیا نہیں بولے اور کب نہیں بولے۔ کبھی کبھی خاموشی بھی بہت بڑے طوفان کو ٹال دیتی ہے، اور کبھی خاموش رہنے کے وقت میں بول دینا بہت سارے رکے ہوئے طوفانوں کو واپس سے زندہ کر دیتا ہے۔ کئی گھر بکھرتے ہیں چپ رہنے کے وقت بولنے پر، اور کئی نقصانات قوم کے ہوتے ہیں بولنے کے وقت چپ رہنے کی وجہ سے۔ تو یہ بھی انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ سکوت اور کلام میں کیا انتخاب انسان کا ہو، کب بولے کب نہیں بولے، کیا نہیں بولے، کیسے بولے اور کیسے نہیں بولے۔ تو ظاہر بات ہے کہ بہت ہی اہم عنوان ہے۔ کچھ باتیں اس عنوان سے متعلق آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ کلام کتنی عظیم الشان نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو دی ہے، اور اس کا صحیح اور غلط استعمال کرنا اس سے کتنی بڑی خیر اور کتنی بڑی ہلاکت اور شر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کلام کے آداب کیا ہیں، کیسے بات کرنا کہ ہمارا کام بنے اور ہمارا کام بگڑے نہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور لوگوں کے ساتھ تعلقات کے اعتبار سے بھی، اور ہم ثواب پائیں اللہ کے پاس۔ تو یہ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آداب کلام، گفتگو کے آداب دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ خاموشی بہتر ہے یا بولنا، اور کیا خاموشی بھی نیکی ہو سکتی ہے، اور خاموشی کا اسلام میں مقام کیا ہے؟ یعنی زبان دی تو بولتے ہی رہو یہ ہے، یا چپ بھی رہنا نیکی ہو سکتا ہے؟ یقیناً چپ رہنا نیکی بھی ہو سکتا ہے اور گناہ سے حفاظت بھی ہے، کیونکہ جہاں بولنے کی باتیں بولنے پر نیکی ہے، وہیں یہ بھی ہے کہ نامناسب بات سے چپ رہنا بھی بھلائی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صامت نجا۔ کتنی چھوٹی حدیث ہے، یاد کر سکتے ہیں آپ، 3 لفظ ہیں بس۔ اگر اس کو یاد کر لے آدمی، نہ صرف یہ کہ حدیث کے یاد کرنے کا ثواب ملے گا، بلکہ زندگی بھر فتنے فساد سے، مصیبت سے آدمی محفوظ بھی رہے گا۔ کیا حدیث ہے؟ من صامتا نجا، من جو صامتا چپ رہا، نجا نجات پا گیا، جو چپ رہا نجات پا گیا۔ کیونکہ زبان غلط استعمال کرنے سے ہلاکت آتی ہے، لہٰذا غلط بات بولنے سے جو آدمی چپ رہا نجات پا گیا، گناہ نہیں ہوگا، اور بے وقت بولنے سے چپ رہا نجات پا گیا۔ بھئی راستے میں کوئی گنڈا ملا آپ کو اور بدتمیزی کر رہا ہے، اور آپ اس سے الجھنے کی باتیں کر گئے، کیا ہوگا؟ مصیبت ہے، آپ کو وہ مار پیٹ کرے گا اور زیادہ ذلیل کرے گا۔ عقل مند آدمی کیا کرتا ہے؟ یہ الجھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ الجھنے کی جگہ نہیں ہے، نہ اس سے میرا کوئی لینا دینا ہے، نہ کوئی معاملہ میرا روزانہ کا جڑا ہوا ہے، کسی طرح سے معاملہ ٹال دو، نکل جاؤ۔ بہادر بے عقل کیا کرتا ہے؟ نہیں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اچھی بات ہے، آپشن پٹائی ہو کے پیچھے ہٹنے میں ہے یا بغیر پٹائی ہو کے؟ پیچھے تو ہٹنا ہی ہٹنا ہے آپ کو، کیونکہ آپ اس کے علاقے میں ہو، اکیلا وہ نہیں ہے، اور آپ بہادر اتنے نہیں ہو۔ تو بعض اوقات انسان بے وقت بول کے نقصان اٹھاتا ہے دنیا کا بھی، اور غلط بات بول کے نقصان اٹھاتا ہے آخرت کا بھی۔
کوئی سوال آپ سے پوچھا گیا دین کا، آپ کو نہیں معلوم، آپ بولے میری رائے یہ ہے، ہونا تو ایسے چاہیے اور میرے خیال میں ایسا ہے، وہ جا کے عمل کیا، آپ سارا گناہ آپ کے اوپر ہے، آگے آئے گا وہ بھی۔ لیکن آپ نے کہا، آپ سے پوچھا گیا، آپ کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے، یا آپ نے کہا میں نہیں جانتا، آپ جواب دینے سے رک گئے، نجات پا گئے، آپ جہنم سے بچ گئے، گناہ سے بچ گئے، اللہ کی ناراضگی اور لعنت سے بچ گئے۔ کیوں؟ آپ نے اللہ کے دین میں اپنی طرف سے کوئی بات داخل شامل نہیں کی۔ یہ بہت بڑا اصول زندگی کا ہے کہ انسان کو چپ رہنا بھی معلوم ہونا چاہیے، صرف بولنا نہیں۔ اسی لیے کیا کہا؟ من صمت نجا، جو آدمی چپ رہا، یعنی چپ رہنے کے موقع پر چپ رہا، وہ نجات پا گیا۔ امام الترمذی اور امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ امام عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصمت صیانۃ اللسان وستر العی، چھوٹا سا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ چپ رہنے میں زبان کی سلامتی اور پاکیزگی بھی ہے اور انسان کی جہالت کا پردہ بھی ہے۔ ایک آدمی اگر چپ رہے تو معلوم نہیں پڑتا کتنا جاہل ہے، لیکن جیسے ہی آدمی زبان کھولتا ہے معلوم پڑتا ہے کہ دیکھنے میں لگ رہا ہے مولانا علامہ کوئی ہے لیکن ہے کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ انسان کی لیاقت اس کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتی ہے، جیسے ہی زبان کھولتا ہے معلوم پڑتا ہے کیا ہے یہ۔ تو زبان بہت بڑی نعمت ہے، لیکن چپ رہنا بھی ایک نعمت ہے۔ چپ رہنے کی عقل ہونا، کب بولنا نہیں، وہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو کہا کہ الصمت صیانۃ اللسان وستر العی، کہ چپ رہنا یہ زبان کی پاکیزگی بھی ہے، کہ غلط بولنے سے آدمی کوئی گالی دے رہا آپ کو، آپ بھی گالی دیں گے اس کو، آپ چپ رہ گئے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ کا مخالف کوئی غلط بات آپ سے بدتمیزی کی کر رہا ہے، گالی دیا آپ کو، اب آپ نے کہا میں چپ رہا تو میری بزدلی ثابت ہو جائے گی، آپ نے بھی گالی دی۔ چار آدمی آپ کو سننے والے کہتے ہم سمجھتے تھے یہ آدمی بہت شریف ہے، اس کی زبان سے ایسی بات بہت خراب ہے، وہ تو نالائق ہی ہے، یہ بھی۔ تو بعض اوقات اس کے بولنے کی وجہ سے اس کی زبان بھی گندی ہو گئی اور اس کا جاہل ہونا لوگوں کے سامنے آئے گی، اس کو عقل نہیں ہے، بیوقوف کے ساتھ نہیں الجھتے ہیں، نالائقوں کے ساتھ، غلط لوگوں کے ساتھ نہیں الجھتے ہیں، اس کو چاہیے تھا کہ چپ رہتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بولے تو سلامتی بولے، ورنہ کیا ہو، چپ رہے۔ تو ایک چیز یہ بھی یاد رکھنے کی زندگی میں کہ خاموشی اور کم بولنا اسلام میں عیب نہیں ہے، بلکہ وہ خوبی ہے۔ کیوں؟ جتنا بولے گا اتنا زیادہ غلطیاں کرے گا، غلطی چپ رہنے میں ہوتی، لیکن بولتا ہے تو اس کے خلاف اس کا کلام پروف ہوتا ہے۔ فرشتے لکھتے ہیں چپ رہا، فرشتے کیا لکھتے ہیں؟ جو بول رہا ہے، اس کے کلمات لکھتے ہیں، جو بول رہا ہے۔ اب جتنا صحیح بولے گا اتنا ثواب ملے گا، اور غلط بولے گا تو گناہ ملے گا۔ کثرت کلام عیب ہے، الا یہ کہ وہ خیر میں ہو، جیسا کہ آگے آئے گا۔ بہت بولنا اچھی بات نہیں ہے، بہت بولنا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابغضکم الی، تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ میرے نزدیک کون ہیں؟ وابعدکم منی مجلسا یوم القیامہ، اور وہ لوگ جو قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے، سب سے زیادہ میرے نزدیک نفرت کے لائق، سب سے زیادہ قیامت کے دن مجھ سے دور کچھ لوگ ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ حدیث میں دیکھیے کیا ہے، کون ہیں؟ الثرثارون والمتشدقون والمتفیہقون، تین لوگوں کا ذکر آپ نے کیا، الثرثارون، المتشدقون، المتفیہقون۔ ثرثار کون ہیں؟ کہ جو بہت باتیں کرتے ہیں، بے لگام باتیں کرتے ہیں، کوئی تفریق خیر شر کی نہیں، کوئی تمیز حق باطل کی نہیں، کوئی تحقیق نہیں، جو جی میں بات کرتے ہیں، کثرت کلام۔ والمتشدقون،
منہ پھلا کے تکلف کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگوں کی عزتوں کو نقصان ہوتا ہے۔ ایک کون ہے؟ الثرثارون، بہت بولنے والے، تکلف کے ساتھ بنا بنا کے نئی نئی باتیں سٹائل بنا بنا کے بولتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف متاثر کرنے کے لیے۔ کثرت کلام بلا تحقیق، مقصود میرا معاملہ لوگوں کے سامنے نمایاں ہو، لوگ میری طرف متوجہ ہو۔ الثرثارون، دو ثرثارون کون ہیں؟ کثرت الکلام والے۔ والمتشدقون، یہاں تک جھاگ آئے اتنی بات کرنے والے، اور ایسی باتیں جس سے لوگوں کی عزتیں خراب ہوتی ہیں، لوگوں کی عزتوں کے بارے میں لوگوں کے دل توڑنے والی باتیں کرنے والے۔ والمتفیہقون، اور متفیہقون کون ہے یہ؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، اللہ کے رسول ہمیں ثرثارون اور متشدقون کے بارے میں تو پتہ ہے، لیکن وما المتفیہقون، یہ متفیہقون کون ہیں؟ آپ نے کہا المتکبرون، تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، گھمنڈ کی باتیں کرنے والے، فخریہ باتیں کرنے والے۔ ایسے لوگ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ سب سے زیادہ مجھ سے دور ہوں گے قیامت کے دن، اور مجھے بہت نفرت ہے ان لوگوں سے۔ معلوم ہوا کہ بے تحقیق بات کرنا، کثرت سے لوگوں کے دل اور عزتیں خراب کرنے والی باتیں کرنا، اور اسی طرح سے تکبر اور گھمنڈ اور اپنی بڑائی والی باتیں کرنا، یہ تینوں قسم کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، اور وہ اس لائق نہیں کہ قیامت کے دن آپ کے قریب بھی آئیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے۔ تیسری بات، خاموشی اور کلام میں انسان کو انتخاب خود کرنا ہے، انسان کو خود چننا ہے کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، اور یہ ہر مرتبہ زندگی میں ہر دن کئی بار اس کے سامنے یہ چوائس آتی ہے۔ یہ جو صحیح انتخاب کرے گا وہ کامیاب ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ میری بات کو سن رہا ہے، اور جس کے دل میں احساس ہو کہ قیامت کے دن ہر جملے کا حساب دینا ہے، ایسا آدمی بولے گا تو سوچ کے بولے گا۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو سوچ کے بولتے ہیں، دوسرے کون ہیں؟ جو بول کے سوچتے ہیں۔ کامیاب کون ہیں؟ جو سوچ کے بولے۔ ناکام کون ہیں؟ جو بول کے کیوں بولا میں، سوچتے بعد میں بیٹھا کیوں بولا میں ایسا۔ تو بولنے کے بعد سوچنا یہ نادانی ہے، سوچنے کے بعد بولنا یہ عقل مندی ہے، بولنے سے پہلے سوچنا یہ عقل مندی ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بولے تو خیر کی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ تو آپ کے لیے چوائس دو چیزوں میں ہے، بولنے میں، چپ رہنے میں۔ بولنا کب ہے؟ جب اس کے پاس بولنے کے لیے کوئی بھلی بات ہو، اگر نہیں ہے تو دوسرا آپشن کیا ہے؟ ڈیفالٹ۔ ڈیفالٹ کیا ہے؟ آدمی کے پاس اصل خاموشی ہے، اصل کلام نہیں ہے، اصل خاموشی ہے۔ ڈیفالٹ انسان کے لیے کیا ہے؟ چپ۔ بولنا کب ہے؟ جب اس کے پاس بولنے کے لیے کوئی بھلی بات ہو، دین کی بات ہو، یا کوئی دنیا کی کسی کی نصیحت کی بات ہو، کوئی ایسی بات ہو جس میں اس کی دنیا کی حاجت ہے یا کسی اور کی حاجت پوری ہوتی ہے، یا کسی کی دلجوئی ہوتی ہے، یا کسی کی خیر خبر وہ لے رہا ہے، کسی کو وہ راستہ بتا رہا ہے، کسی کو کوئی حکم دے رہا ہے بھلائی کا، برائی سے روک رہا ہے، گھر کے معاملات کے بارے میں پوچھ تاچھ کر رہا ہے یا اس کے بارے میں حکم دے رہا ہے۔ کئی باتیں ہیں،
اس میں بھلائی کا پہلو ہونا چاہیے. اگر کلام میں بھلائی کا پہلو نہیں ہے، برائی کا پہلو ہے، اس کے لیے آپشن کیا ہے؟ اچھا، تیسرا آپشن کیا ہے؟ یہ تو آپ کنفرمڈ ہے کہ میں جو بول رہا ہوں اچھا ہے، بولو. کنفرمڈ ہے کہ برا ہے، مت بولو. تیسرا آپشن کیا ہے؟ تیسری حالت کنفرم نہیں، جو بول رہا ہوں بھلا ہے کہ برا ہے، کیا کروں؟ کیوں؟ جب تک کہ یقین نہ ہو میں جو بول رہا ہوں وہ بھلا ہے، بولے نہیں. یقین کے بعد ہی بولے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ خیر ہے. جب آدمی کو یقین نہ ہو کہ میں جو بول رہا ہوں وہ خیر ہے کہ شر ہے، چپ رہنا بہتر ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک تیقن نہ ہو، کنفرم نہ ہو کہ جو بولنے والی بات ہے وہ بھلی ہے، نہ بولے آدمی. تو یہ ظاہر بات ہے کہ فیصلے کرنے پڑیں گے تبھی تو بات کرے گا نا. تو یہ وہ آدمی ہے جس کو، یعنی حدیث بتا رہی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ بولنے سے پہلے سوچیں، فیصلہ کریں، اور اس کا حسن انتخاب اس کے عقل کو بتا رہا ہے. اس کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے. خیر ہے، شر ہے، معلوم نہیں خیر ہے کہ شر ہے. 3 حالتیں ہیں، اس سے پار ہو کے اس کو کلام کرنا ہے. یہ فیصلہ کرنا اور اس کے بعد بولنا. یہ آدمی وہ ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ورنہ وہ بے پرواہ آدمی ہے، لاپرواہ آدمی ہے. اس کو کوئی پڑی نہیں اللہ سن رہا ہے، اس کو کوئی پڑی نہیں آخرت کا کیا معاملہ ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان انسان کو بولنے سے پہلے سوچنے والا بناتا ہے. ایمان انسان کو بولنے سے پہلے سوچنے والا بناتا ہے. دنیا کا بہت بڑا فساد صرف اس وجہ سے ہے کہ انسان کچھ بھی بولتا ہے. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اذا سکت الجاہل انتہى الخلاف. بس اگر جاہل چپ ہو جائے نا، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. جھگڑے فساد جتنے بھی دنیا میں، چاہے وہ دین کے میدان کے ہوں یا دنیا کے میدان کے ہوں، گھر کے ہوں یا سیاست کے ہوں، ایک جاہل آدمی چپ ہو جائے، ساری بلائیں بہت ساری ٹل جائیں گی، میجر پرابلمز حل ہو جائیں گے. لیکن آدمی بغیر علم کے جہالت میں بولتا ہے، نقصانات دنیا میں برپا ہوتے ہیں، فسادات برپا ہوتے ہیں. اذا سکت الجاہل انتہى الخلاف. اگر جاہل بس چپ ہو جائے، جاہل چپ رہے، سارا اختلاف ختم ہو جائے گا. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اگر بولنے کی خیر بات اس کے پاس ہے تو بولے، ورنہ چپ رہے. بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا، بہت پیاری حدیث، اسی کا تتمہ ہے، بڑی حدیث ہے، اسی روایت میں اور زیادتی اس میں ہے. کیا فرمایا؟ فمن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت عن شر. جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ بولیں تو بھلی بات بولیں اور شر سے چپ ہو جائے. بولے تو بھلی بات بولے، ورنہ یعنی اگر بولنے کی خیر بات اس کے پاس ہے تو بولے، ورنہ شر ہے تو چپ ہو جائے. اور آپ نے فرمایا قولوا خیرا تغنموا واسکتوا عن شر تسلموا. خیر کی بات بولو اور غنیمت پاؤ، شر سے چپ رہو اور سلامتی پاؤ. کتنی پیاری بات ہے. خیر کی بات بولو اور مال غنیمت لوٹو، ثواب لوٹو. بھلائی کی بات بولو گے، اللہ کے پاس سے ثواب ملے گا. اور شر کی بات بولنے سے چپ ہو جاؤ، سلامت رہو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو سلامتی شر سے چپ ہونے میں ہے. نہ بولنا بہت اچھا ہے. کیوں بولے آدمی؟ بعض اوقات 4 آدمی بول رہے تو یہ بھی کچھ بولتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میں کیوں چپ رہوں. لیکن اس کی بات شر ہوتی ہے، ان کے ساتھ یہ بھی لعنت کا حقدار ہو جاتا ہے. بعض اوقات باطل میں ہاں ملاتا ہے، اور ان کے ساتھ اللہ کے عذاب کا یہ بھی مستحق ہو جاتا ہے. چپ رہے آدمی، چپ رہنا گناہ نہیں ہے. چپ رہنے سے مجرم کوئی نہیں آتا. آپ کو کوئی بولے گا آگے، آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے. کیوں؟ آپ چپ رہے. آپ بولیں، آپ بلکہ آپ نے لائک بھی کیے تو آپ بائک پہ بٹھا کے لے جائیں گے آپ کو. لیکن آپ خاموش ہیں، نو رسپانس، نو کمنٹس، کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکتا ہے.
لہٰذا انسان کی نجات کے راستوں میں سے ایک راستہ خاموشی بھی ہے، جس کو بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ آدمی سمجھتا ہے بولنا ہی کلا ہے، اس سے بڑی کلا چپ رہنا ہے۔ کہاں چپ رہنا، آدمی کو جاننا چاہیے۔ تو اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات حدیث میں بیان ہوئی کہ آدمی کو بولنے اور چپ رہنے میں صحیح فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہی اس کی دینداری اور یہی اس کی عقل مندی کی علامت ہے اور تقاضا بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں گفتگو کے آداب کیا ہیں، ایک ایک کر کے ہم جو بھی 20-25 آداب ہیں ان کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ نمبر 1، کلام سے پہلے سلام۔ ایک آدمی جب کسی سے بات کریں، چاہے وہ ملاقات کے وقت ہو یا فون پہ ہو، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے ہیلو، ہاؤ ڈو یو ڈو، پہلے کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم، کم سے کم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زیادہ سے زیادہ، کم سے کم کیا ہے؟ السلام علیکم، اور زیادہ سے زیادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس السلام انتہا علی البرکہ، سلام ختم ہوتا ہے برکت پر، آخری جملہ برکت والا ہے۔ تو کلام جب ہم کسی سے کریں، کسی سے بات کریں، تو پہلے سلام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوہ، جو آدمی سلام سے پہلے بات کرے اس کو جواب مت دو۔ جو آدمی سلام سے پہلے کلام کریں، جواب مت دو۔ یہ اس پر تردید ہے کہ وہ اس لائق نہیں کہ اس کو جواب دیا جائے۔ کیوں؟ اس نے اسلامی ادب کو توڑا ہے۔ اسلامی ادب کیا ہے؟ کلام سے پہلے سلام، کلام سے پہلے سلام ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا اور حدیث حسن ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کلام سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ سلام کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے۔ اہل ایمان کے لیے سلام کی شروعات کی جائے گی۔ نمبر 2، بلا علم گفتگو سے پرہیز۔ صرف بات کرنے کے لیے بات نہیں کرنا، اگر واقعی انسان کے پاس صحیح بات ہے تو ہی کرنا، ورنہ نہیں کرنا۔ کوئی ایسی بات انسان نہ کریں دین کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں یا دوا کے بارے میں جس کا اس کو علم نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من افتی بغیر علم کان اثمہ علی من افتاہ، جس انسان کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا، گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔ ایک آدمی بولا بھلا آپ کے پاس آیا، نیا آدمی ہے، اس کو دین کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں، کوئی مسجد میں تھا نہیں، نماز میں غلطی ہو گئی، سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا لیکن اتحیات بھول گیا، آپ کے پاس آیا، پوچھ رہا ہے آپ سے کیا کرنا چاہیے؟ نماز واپس پڑھنا چاہیے یا سجدہ سہو کافی ہے یا فلاں چیز ہے یا فلاں چیز ہے؟ اب اس نے کیا کہا؟ پڑھ لیے، نماز ہو گئی، سلام پھیرے نا آپ؟ ہاں پھیر لیا سلام، بھول گئے نا؟ اللہ غفور رحیم، جاؤ گھر کو، اللہ معاف کرنے والا ہے، کوئی بات نہیں۔ اب نہ اس نے نماز دہرایا، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں تھی، نہ سجدہ سہو کیا اس نے، بلکہ کیا کیا؟ غلطی کے ساتھ وہ چلا گیا، اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اور اس آدمی نے اس کو کیا فتویٰ دیا؟ آیت ذکر کیا قرآن کی، لیکن پھر بھی گناہ گار ہوا۔ کیوں؟ اس کا جواب غلط ہے۔ اس آدمی نے اس اب بولا مولوی صاحب آیت پڑھ رہے ہو تو صحیح ہوگا، یہ تو بتا رہے تو کچھ تو صحیح بات ہوگی۔ اچھا وہ اللہ کا احسان ہے، شکریہ بھی ادا کیا اس نے، اچھا آپ مسجد میں تھے ورنہ میری نماز خراب ہو جاتی، معلوم نہیں تھا میرے کو کیا کرنا چاہیے، پکا نا؟ بالکل پکا، بے فکر جاؤ۔ تو اب یہ گناہ کس پہ ہوا؟ بیٹھے بٹھائے گناہ کمایا، غلط نماز خود نہیں پڑھا لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کو غلط جواب دیا۔ تو اس کی غلطی کا وبال کس پر ہے؟ اس پر ہے۔ اس کی نماز کے ضائع ہونے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ۔ کیوں نہیں بولے؟ نہیں معلوم بولنے میں کیا پرابلم ہے؟ اتنا اچھا موقع کریڈٹ لینے کا چلا گیا، شکریہ وغیرہ اتنا سارا سب کام ملتا، مسافہ مفت کا،
تو بعض اوقات آدمی لوگوں کی نگاہ میں عزت پانے کے لیے کچھ نہ کچھ بولتا ہے بغیر علم کے. کبھی کوئی آدمی کہہ رہا ہے پیٹ میں بہت درد ہے، فلاں دوا کھاؤ، حالانکہ اس کا درد کسی اور وجہ سے ہے اور آپ کسی اور وجہ سے اس کو بتائیں، کھا لیا سیدھا دوا خانے میں، بل وہ دے رہا آپ دے رہے. کیوں نہیں بولے آدمی؟ نہیں معلوم بھائی. ہر آدمی الگ ہوتا ہے. ڈاکٹر کیوں ہیں دنیا میں؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ بھائی، اگر تکلیف ہے تو جاؤ آپ ڈاکٹر کے پاس. یہ نہیں کہ آپ نیم حکیم خطرے جہاں آپ کے لیے بن جائیں، نہ دین کے معاملے میں نہ طب کے معاملے میں. آج دیکھیے کتنے لوگ سیاست کے معاملے میں کچھ بھی بولتا ہے، رشتہ ناتوں کے معاملے میں آدمی کچھ بھی بولتا ہے، حلال و حرام کے معاملے میں کچھ بھی بولتا ہے. نہیں بولے آدمی. خاموش رہنا نیکی ہے، غلط بات کرنا گناہ ہے. جہاں نہیں معلوم آدمی خاموش ہو جائے. آدمی منع کرے میں نہیں جانتا بھائی. تو من افتی بغیر علم کان اثمہ علی من افتہ. جس آدمی کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے. امام ابو داؤد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے گفتگو کے آداب میں یہ ہے، جہاں یہ ہے کہ آدمی بلا علم نہ بولے، وہیں یہ بھی ادب ہے کہ جھوٹ بھی نہ بولے. آدمی کیا بولے؟ سچ بولے. کبھی کبھی تو معلوم ہوتا ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں، لیکن چار لوگوں میں عزت پانے کے لیے آدمی اپنی طرف سے بنی بنائی باتیں بیان کرتا ہے. نہیں بولنا چاہیے. مسلمان کے لیے لائق نہیں کہ وہ جھوٹ باندھے، نہ بندوں پر نہ اللہ پر. کبھی علماء بھی جھوٹ بول دیتا ہے. یا آپ جو بولیں وہ کوئی عالم کا فتویٰ ہے کیا؟ ہاں شیخ البانی کا فتویٰ ہے. نہ پڑھا نہ سنا، اب دل میں کیا ہے؟ بولے ہوں گے ایسے ہی، حسن ظن شیخ البانی سے کہ وہ میری موافقت نہیں بولے ہوں گے. کسی کا بھی نام دے دیا، شیخ بن باز کا. اندھیرے میں تیر مار دیا. وہ آدمی سوچ چلو شیخ البانی بولے تو مطلب واقعی تحقیق سے بولا. شکریہ، آپ دیکھو تحقیق والے ہو بہت. کائے کی تحقیق؟ کوئی تحقیق نہیں. تو بعض اوقات آدمی اپنی طرف سے جھوٹ بولتا ہے، اس کا دل جان رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے بنا کے بول دیا، گناہ ہی ہے. اور بعض اوقات یہ انسان کی عادت بن جاتی ہے. جب ایک آدمی لوگوں میں معروف ہو جاتا ہے کہ جواب دیتا ہے، علماء کا فون نہیں لگا تو اس کو لگاؤ، اس کو بھی تھوڑا بہت معلوم ہے. تو ایسا آدمی بعض اوقات اپنی لاج رکھنے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کے بول دیتا ہے. کیوں؟ اس میں یہ جرت نہیں ہوتی ہے کہ مجھ کو نہیں معلوم یہ بولے. یہ جرت ہوتی ہے کہ دین میں گھڑے کچھ بھی. تو یہ بندوں کے سامنے ذلیل ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے ذلیل ہونے سے نہیں ڈرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہے. اگر ہوتا تو ایسا نہیں کرتا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. اس لائق نہیں، علم والا ہے ہی نہیں ہے. علم والا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، کبھی اللہ بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. تو حدیث میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علیکم بالصدق، تمہارے لیے سچ بولنا ضروری ہے. سچ بولو، سچ کا اہتمام کرو. فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. سچ بولنے سے آدمی کیا بنتا ہے؟ نیک. نیک بننے سے آدمی کہاں جاتا ہے؟ جنت میں. یہ ترتیب ہے. زبان کا سچائی کے ساتھ جڑ جانا انسان کے نیک بننے کی شروعات ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. آپ جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، کیا ہے وہ؟ یہی تو بات ہے وہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو. انشاءاللہ کسی درس میں ہم تینوں آیتوں کی تفسیر دیکھیں گے، وہ بھی ایک اچھا عنوان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور وقولوا قولا سدیدا، اور قول سدید بولو، سیدھی بات بولو. دائیں بائیں نہیں، لومڑی کی طرح، سانپ کی طرح. سیدھی بات، سچی بات. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا. دیکھیے
ڈرو اور سچ بولو، صحیح بولو، سیدھی بات بولو. سیدھی بات بولو گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا. تم سیدھی بات بولو، اللہ تمہارے اعمال کو صحیح کرے گا. تم زبان کو سنبھال لو، اللہ تمہارے اعمال کو سیدھا کر دے گا. تم زبان کی حفاظت کرو، اللہ تمہارے اعمال میں تمہاری حفاظت کرے گا. کتنی بڑی بات ہے. عملی زندگی میں سدھرنا ہے، زبان پر سدھر جا. زبان میں سدھرنے کے لیے کہاں سدھرنا پڑے گا؟ دل میں. ترتیب ہے یہ. اللہ سے ڈرو، سیدھی بات بولو. تو اللہ سے ڈرنے کے بعد زبان کنٹرول میں آتی ہے، اور زبان کنٹرول میں آتی ہے تو زندگی کنٹرول میں آتی. کتنی بڑی بات ہے. قرآن بہت عظیم الشان کتاب ہے. نیک بننے کا فارمولہ ہی ہے. اللہ سے ڈر کے اپنی زبان کی حفاظت کر، اللہ مزید توفیق دے کے تجھ کو اعمال کی حفاظت کی طاقت پیدا کرے گا. یصلح لکم اعمالکم. اسی لیے حدیث میں کیا ہے کہ فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ. سچ بات نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے. معلوم ہے کہ جنت میں جانے کی شروعات زبان کی اصلاح سے ہوتی ہے. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. آپ نے کہا آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کا خاص اہتمام کرتا رہتا ہے. سچ بولتا ہے، بائی فلو نہیں بولتا ہے. اس کے سامنے جھوٹ بھی آتا ہے، جھوٹ کے موقع بھی آتے ہیں، کبھی اندر سے ایک آواز بھی آتی ہے جھوٹ بول، لیکن اس کو بھی نظر انداز کرتا ہے وہ، اور طاقت سے، محنت سے، مجاہدے سے سچ کا اہتمام کرتا ہے. حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ ایک وقت یہ آتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھا جاتا ہے. اللہ کے ہاں اس کا نام کن کی لسٹ میں آتا ہے؟ سچوں کے. ایسے ایک دن سچ بول کے، کبھی کبھار سچ بول کے سچا نہیں بن جاتا آدمی. ویسے ہی جیسے ایک آدمی جمعہ کو نماز کے لیے آئے، بولے بہت نمازی بنتا، نمازی بولیں گے آپ اس کو؟ عید کے دن آتا نمازی ہے، وہ عید کا نمازی ہو، واقعی نمازی نہیں ہے. نماز پڑھتا رہتا ہے. ہاں کبھی تو سال میں ایک بار تہجد پڑھا تو تہجد گزار ہو جاتا ہو. لگاتار دائمی عمل کے نتیجے میں انسان صفات والا بنتا ہے. اس کو بھی یاد رکھیے. اتنی باتیں ہیں قرآن و سنت میں، اگر واقعی غور کرے آدمی، بہت ساری باتیں ہیں کہ عمل کا دوام اوصاف پیدا کرتا ہے. پابندی سے جب ایک آدمی ایک عمل کرتا رہتا ہے تو اس کی صفت اس کو نصیب ہوتی ہے. صفت آسانی سے نہیں ملتی ہے. ایک آدھ مرتبہ صبر کر لیا، بہت صبر والا ہے بولتے آپ اس کو، وہ صابر نہیں بن جاتا ہے. ایک بار اس نے مجبوری میں صبر کر لیا، نقصان کے ڈر سے، آپ اس کو صبر والا نہیں بولو گے. لیکن ایک آدمی ہمیشہ صبر کرتا رہتا ہے، تب کیا بولو گے آپ اس کو؟ صبر ہے. کبھی تو بھی زندگی میں ایک بار صدقہ کیا، بہت سخی آدمی بولتے آپ اس کو. اوصاف اعمال کی تکرار سے ملتے ہیں. تو کہا کہ یہاں پہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور کوشش کر کے سچ بولتا ہے، مجاہدہ کر کے، یتحری الصدق، اہتمام سے سچ بولتا ہے. اللہ کے اس کو کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ صدیق. صدیق جو ہوتا ہے وہ دل، زبان اور عمل سے سچ کا اہتمام کرنے والے کو بولتے ہیں. ایک آدمی جب زبان سے سچ بولتا ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال میں بھی سچائی پیدا کرتا ہے. دھوکہ، جھوٹ اور خیانت، مکاری، ریاکاری، اس سے اللہ اس کو بچاتا ہے، کیونکہ زبان اس کی محفوظ ہو گئی. زبان سے اعمال صحیح ہوتے ہیں. اللہ کے ہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے. وہاں جو بندوں کا شمار ہے اس کا سچوں کی لسٹ میں نام آ جاتا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ جہنم کی آگ کی طرف لے جاتے ہیں. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور کوشش کر کے جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، ایک نمبر کا جھوٹا. کاذب نہیں،
کذاب، پرلے درجے کا جھوٹا، اللہ کے ہاں جھوٹا ہو جاتا ہو، جھوٹ بولتے 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 اللہ کے ہاں لسٹ میں ہی جھوٹا آ جاتا ہے، بہت جھوٹا ہے یہ، بہت جھوٹے کو کذاب کہتے ہیں۔ ایک دو بار تھوڑی نہ بولا، بار بار جھوٹ بولتا ہے، بہت جھوٹ بولتا ہے، تو یہ گناہ ہے، بچنا چاہیے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آدمی نہیں بولے جھوٹ، بچے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے۔ آدمی یہ نہ دیکھے کہ میرا کام چل جائے گا جھوٹ بولنے سے، بعض اوقات تو شوقیہ جھوٹ بولتا ہے آدمی، یہ کیوں؟ اسے کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے، آسمان سے کوئی پہاڑ میرے اوپر ٹوٹ کے گرتا ہے، کوئی بادل میرے اوپر گر جاتا ہے، نہیں، نہ نیچے سے آگ لگتی، کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے جھوٹ بولا۔ اور بعض اوقات دنیا میں اس کا سزا کا نہ ملنا انسان کو جھوٹ پر آمادہ کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان تفریح کے طور پر بھی جھوٹ بولتا ہے، انٹرٹینمنٹ میں جھوٹ بولتا ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَّهُ، بربادی اس آدمی کے لیے جو جھوٹ بات بول کے لوگوں کو ہنساتا ہے، جھوٹ بات بول کے لوگوں کو ہنساتا ہے، تباہی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے۔ 3 بار ویل، بربادی، تباہی آپ نے اس کے لیے بیان کی، جو آدمی محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ابن کی جان بچانے کے لیے بول رہا ہو، کائے کے لیے بول رہا ہے؟ بس لوگوں کو ہنسا دے، لوگوں کے درمیان کوئی آدمی ان کی توجہات کا مرکز بن جائے، بہت مزہ آتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے، باتیں کرتا نہیں، ادھر ادھر کی بہت باتیں کرتا ہے، جھوٹ بول بول کے ہنساتا لوگوں کو۔ جو اس کے ساتھ نہیں بھی ہوا ہے واقعات بنا کے جوک بنا دیتا، کہیں جوک پڑا تھا اپنا ہی بنا کے پیش کرتا ہے، میں ایک بار جا رہا تھا ایسا ہوا، جھوٹ، لوگ ہنستے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا 3 بار اس آدمی کے لیے آپ نے کہا ویل اللہ، بربادی ہے اس کے لیے، بربادی مطلب چھوٹا معاملہ نہیں ہے، پر ہنسانے کے لیے تو بولا میں ان کو، جھوٹ بولا تو جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، خصوصاً جب وہ جھوٹ ہنسانے کے اعتبار سے ہو جس میں کسی کی عزت بھی خراب ہوتی ہو، کسی اور کی عزت کا مذاق تو اڑا رہا ہے، وہ تو اور بھی برا ہے، اس لیے کہ 2 گندگیاں جمع ہوئی اس میں، ایک تو جھوٹ، دوسرے مسلمان کی عزت خراب کرنا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے گفتگو میں سنی سنائی باتیں کہنا بغیر تحقیق کے، قیل و قال جس کو کہتے ہیں، اور اسی طرح سے کثرت سوال، ان دونوں چیزوں کو منع کیا گیا ہے۔ بے وجہ کے سوالات پوچھنا، بے وجہ کے سوالات پوچھنا، ایسے سوالات جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے سوالات جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بے وجہ کے سوالات جس سے جنت جہنم کا معاملہ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا تھا؟ کیا کرے گا؟ نام اپنے بیٹے کا نام رکھنا ہے کیا؟ مطلب کیوں؟ ضرورت کیا ہے؟ لیکن آدمی دیکھو فلاں اتنے بڑے عالم، ان کو معلوم نہیں اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا۔ اب بعض اوقات ایسی سوالات آدمی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا کون سے پیڑ کی لکڑی کا تھا؟ کیا کرے گا؟ کیا ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ایسے سوالات جن کی واقعی کوئی زندگی میں کوئی بہت بڑی ضرورت نہیں ہوتی۔ بھئی اگر واقعی اتنا سیریس معاملہ تھا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، لیکن اس کو اکثر کم علم لوگوں کو کلمہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن ایسے معاملات معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس کے دادا کا نام کیا، اس کی کبھی فکر نہیں ہوئی اس کو، ابھی تو ضرورت پڑے گی، دادا کا نام معلوم نہیں ٹھیک سے، لیکن اصحاب کہف کے کتے کا نام اس کو معلوم کرنا ہے۔ تو اس طرح کے جو سوالات ہیں فضول، یہ بھی کلام کی غلطی ہے، اننیسیسری بال کی کھال اتارنا، تو یہ ایسے سوالات پوچھنا جو بعض اوقات تو جو چیز پیش بھی نہیں آتی، جیسے آدمی کہے میں ایک جہاز میں جا رہا تھا اور وہ جہاز جو ہے ٹوٹ گیا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا جہاز کا پانی میں، اور پھر ایک تختہ آیا اور تختے پہ میں اور ایک عورت، پھر ہم لوگ ایک ادھر پہنچ گئے، کدھر؟ ایک آئی لینڈ پہ، کوئی بھی نہیں وہاں پہ، تو اب کیا کرنا اس عورت کے ساتھ میں؟
اس سے نکاح کروں، گواہ بھی نہیں گواہ بھی نہیں، قاضی صاحب بھی نہیں، تو کیا اس کو بیوی بنا سکتا ہوں بغیر گواہ کے؟ کون سے جہاز پہ گیا تھا تو؟ فرضی سوالات ہیں ایسے لوگ بھائی، تھوڑے نہیں ہیں، بہت ہیں، علماء جانتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ بنا کے دن بھر بیٹھا رہے گا اپنی سائیکل کی دکان پہ، اور چکے کے ساتھ اس کا دماغ بھی چلتا رہتا ہے، اور ایسے ایسے سوالات بنا کے لائے گا کہ کون سے جہاز میں، تو پانی کے جہاز میں گیا کبھی؟ ایروپلین کا زمانہ ہے، اور تختے پہ تم لوگ دو نہیں کیسے پہنچو؟ کون سا تختہ تھا؟ اور عورت بھی برابر کودی اس پہ، باقی لوگ کہاں گئے؟ تم دو ہی بچے؟ نہیں ایسا ہوا کبھی؟ تو ہوا؟ ایسا نہیں ہوا۔ کون سے جزیرے میں گئے تم لوگ؟ کوئی بھی رہنے دو، بولے پہنچے تو، اور کوئی پلین نہیں آ رہا، ہفتہ گیا، مہینہ گیا، پھر کیا اب ان سے نکاح کرنا؟ میں نے نہیں کرنا۔ اور نکاح کرنے کے لیے تو گواہ چاہیے، قاضی چاہیے، خطبہ میں پڑھا تو چلے گا؟ وہ کلمہ پڑھنے نہیں آتا، خطبہ پڑھے گا نکاح کا؟ تو لوگ، اور عالم اگر کہے فضول سوالات ایسے نہیں کرنا، دیکھو کیسے تحقیق کرے، دین کا علم حاصل کرو بولتے ہیں، اور پوچھو تو جواب نہیں دیتے۔ ایسی قوم رہتی ہے، کثرت سوال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیا نہیں پسند؟ قیل وقال، قیل وقال، یوں کہا گیا ہے، فلاں نے یوں کہا ہے، بے فائدہ باتیں، اس کی بات اس کی بات اس کی بات نقل کرنا۔ معلوم وہ کیا بول رہا تھا اس دن؟ معلوم فلاں کی بیوی اس کو کیا بول رہی تھی، میں نے دیوار کی آڑ سے سنا۔ معلوم نہیں فلاں اس کے بارے میں، وہ فلاں کی لڑکی کے بارے میں ایسا بول رہا تھا۔ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے، کوئی ضرورت اس کی نہیں، لیکن بس گپے بازی کے لیے آدمی فلاں نے یوں کہا، اور یوں بھی آتا ہے، اور فلاں نے یوں کہا ہے، بلا تحقیق بات ہے۔ کس نے بولا یاد نہیں، لیکن بولا ہے کہ نہیں، ایسی بات ہے۔ قیل وقال، اللہ کو پسند نہیں، بلا تحقیق باتیں نقل کرنا۔ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنا، مال کو ضائع کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اور سوالات کی کثرت، بے وجہ بہت سے سوالات پوچھنا، تینوں باتیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قیل وقال وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، یہ 3 چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ یا وہاں کی بے فائدہ باتیں بیان کرنا، نقل کرنا بلا تحقیق، 2 مال ضائع کرنا، 3 آدمی یوں ہی بے وجہ سوالات کثرت سے پوچھے۔ واقعی آپ کا معاملہ ہے بھئی، آپ کا جائیداد کا مسئلہ ہے، آپ پوچھ رہے فلاں چیز ہے، فلاں کا کتنا حصہ ہے، بھائی کا کتنا ہے، بہن کا کتنا ہے، ہمارے دادا ہیں، فلانی ہے، پوتی ہے، ان کا کتنا ہے۔ آپ بہت سارے سوالات پوچھے جو ریلیٹڈ ہیں۔ حج کو آپ جا رہے ہیں، آپ بہت سارے سوالات پوچھے، اور اس کا کیا، طواف کے بارے میں کیا، اور صحیح کا کیا، آپ نے کئی سوالات پوچھے۔ وہ کیا ہیں؟ ویلڈ کویشچنس ہیں، وہ منع نہیں، لیکن ایسی چیزوں کے بارے میں جن کا آپ سے زندگی کا کوئی واقعی تعلق نہیں ہے، اور آپ بے وجہ سوالات پوچھیں، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ بنی اسرائیل کو دیکھیے، کیسی گائے ہونا چاہیے، بتائے تو بولے اور بتاؤ کیسی ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے کثرت سوال اللہ کو پسند نہیں، خصوصاً ایسے سوالات جن میں بے عملی کا راستہ کھلتا ہو، جن میں گپے بازی اور ٹائم پاس ہوتا ہو، ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں ہم کو کثرت سوال اور بلا تحقیق بات چیت سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو نقل کرنے لگے، ہر سنی سنائی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے۔ کوئی پوچھے کہاں سے سنا آپ نے؟ واٹس ایپ پہ آیا تھا۔ واٹس ایپ پہ کیا نہیں آتا ہے؟ واٹس ایپ پہ تو قیامت کی ڈیٹ بھی آ سکتی ہے، فلاں تاریخ کو قیامت آ رہی ہے، پانی وانی بھر کے گھر میں تیار رہو، ہاں باہر جاؤ مت کہیں۔ کوئی بھی آدمی بیوقوف اس طرح کی باتیں بھیجتا ہے اور لوگ نقل کرتے ہیں۔ اب کچھ دنوں پہلے آ رہا تھا نا، فلانا رمضان فلاں 17 تاریخ کو ایسا ہوگا، 10 تاریخ کو ایسا ہوگا، اور یوں آواز آئے گی،
اور لوگ اس کو نقل کر رہے ہیں، دیکھو نیا کچھ تو دور آیا ہے اور رمضان میں کچھ ایسا ہونے والا ہے، کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن لوگ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ لوگوں کی بدخواہی کرتے ہیں، بھلا چاہنے کی نیت سے برا کرتے ہیں. تو یہ بے وقوفی ہے. ہر سنی سنائی بات نقل نہ کریں. قابل اعتماد ذریعے سے اگر بات آئی ہے، قابل اعتماد کا مطلب ہوتا ہے سچا اور سمجھدار، خالی سچا نہیں. بعض اوقات لوگ کیا ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے ہیں لیکن بیوقوف ہوتے ہیں. وہ کہیں سے نقل کر رہا ہے جس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے، لیکن آپ صرف اس پر بھروسہ کر کے اس کی بات نقل کر رہے ہیں. اسلام میں اگر سند کا معاملہ نہیں ہوتا تو پورا دین تباہ ہو جاتا ہے. اسی لیے امام ابن مبارک کیا کہتے ہیں؟ الاسناد من الدین، الاسناد من الدین، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند کا بیان کرنا، سند کی حفاظت کرنا، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، کہاں سے بات آئی، مین سورس تک پہنچنا، یہ دین ہے. اگر سند نہیں ہوتی جس کے جی میں جو آتا بول دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ایسا. کون بولا تیرے کو؟ حدیث ہے ایسی. کہاں ہے؟ بولا ہے. کہاں ہے نہیں معلوم لیکن حدیث ہے، اتنا پکا معلوم ہے. کتنے لوگ ملیں گے ایسے، اور جو جی میں آئے بول دیتا آدمی. تو آپ ٹریس کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو پکڑ سکتے اس کو نہیں. اب بول رہا رسول کا نام لے کے تو سنو، اب مانو اس کو. لیکن سند ہے، تو نے کسی سنا؟ ظاہر بات ہے نبی سے تو تیری ملاقات ہوئی نہیں ہوئی. بیچ میں کون ہے؟ کہاں سے سنا؟ بولے یاد نہیں آ رہا. چپ بیٹھ. اگر معلوم نہیں کس سے سنا، چپ، کیونکہ یہ اس کی سند نہیں ہے. واقعی اگر دلیل تیرے پاس ہے، کسی کتاب کا حوالہ ہے، کسی شخص کا حوالہ ہے، تب تو بول سکتا ہے، کیونکہ ہم اس سے کنفرم کر سکتے ہیں کہاں سے آیا. اگر تیرے اوپر نہیں جا رہا ہے تو چپ بیٹھ، آگے بھی نہیں جانا چاہیے. جب تو اوپر نہیں جا سکتا ہے تو آگے بھی مت جا، تیری نیوز تیرے پاس رکھ. تو بغیر تحقیق کے بیان کرنا کیا ہے؟ کہا کہ جو آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے. کیوں؟ کل کو وہ جھوٹا ثابت ہوگا، تو بھی کیا ہوگا؟ جھوٹا ثابت ہوگا. کیوں؟ وہ جھوٹ کا بولنے والا، گھڑنے والا، اور تو جھوٹ کا پھیلانے والا. تو یہ جو چیز ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی سنی سنائی باتیں بیان کرے. اور آگے بڑھتے ہیں. گفتگو کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی بات کریں تو خوش مزاجی کے ساتھ بات کریں. ایک مسلمان سے آپ کی ملاقات ہو، اللہ یہ کہ آپ بہت ٹینشن میں ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے سلیقے سے لوگوں سے بات کریں. روتی صورت، غصے میں ایک دم بد مزاجی سے لوگوں سے بات کرنا یہ اچھا نہیں ہے. بلکہ آدمی لوگوں سے بات کریں تو لوگوں سے خوش مزاجی کے ساتھ بات کرے. بلکہ آپ کے پاس پریشانیاں ہیں، کس کے پاس نہیں ہیں؟ کوئی ہے جس کے پاس نہیں ہے پریشانی؟ ہر آدمی کے پاس پریشانیاں ہیں. کسی کے پاس بیماری ہے، کسی کے پاس معاشی مسئلہ ہے، کسی کے پاس گھریلو مسئلہ ہے، کسی کے پاس کچھ اور ہے. لیکن اس کے باوجود جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے، ایک انسان دوسرے انسان سے ملے، خوش مزاجی سے بات کرے تاکہ تھوڑی دیر کے لیے وہ چیز کیا ہو؟ فرحت کا ذریعہ بنے. ایک دوسرے کے غم کو ہلکا کرنے والے ہم بنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوفِ، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھ. بڑی نیکی، چھوٹی نیکی، کیسی بھی نیکی کیوں نہ ہو اس کو چھوٹا مت سمجھ. وَأَن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْكَ وَجْهُكَ، اور تو یہ بھی نیکی، اس کو بھی چھوٹا مت سمجھ کہ تو اپنے مسلمان بھائی سے بات کریں اور بات کرتے وقت کشادہ پیشانی اور کھلا ہوا چہرہ تیرا ہو. یعنی بات کرتے وقت میں تیرا چہرہ مسکراہٹ کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ تو اس سے ملے اور بات کریں، اس کو بھی چھوٹا مت سمجھ. ان ذالک من المعروف، یہ بھی نیکیوں میں سے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی سے جب آدمی بات کریں خوش مزاجی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بات کریں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے.
تو آدمی کو چاہیے کہ وہ خوش مزاجی کے ساتھ بات کرے۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی آپ سے راستے مل گیا، السلام علیکم وعلیکم السلام، کیسے خیریت ہیں، کیا ہے، کچھ بھی نہیں، بس ملے آپ دیکھے اس لیے سلام کیا، ہوا ہوا جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا آپ کے گھر پہ کوئی آ گیا، مثلاً ناک کیا، دروازہ کھولے، ارے کیسے کیا آ گئے تم، آپ ایک دم آپ ایسا کیے، نہیں، خوش مزاجی سے، بھلے آپ کو کہیں جانا تھا ٹھیک ہے، آپ بزی تھے ٹھیک ہے، لیکن آپ خوش مزاج، آئیے تشریف لائیے، اچھے سے ملنا۔ مسلمان سے جب آپ بات کریں خوشی کے ساتھ آپ خوشی کا اظہار کریں، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی، اور اس سے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں، اس سے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک یعنی ادب یہ بھی ہے کہ آپ کی بات میں نرمی ہونا چاہیے، سختی نہیں۔ اصل گفتگو میں اصل اصول یہ ہے کہ نرمی ہو، سختی جہاں اس کی ضرورت ہو۔ جیسے ہم بولتے ہیں لاک کھولنا ہے تو قاعدہ چابی کا ہے، لیکن کبھی ہتھوڑا ہے، صحیح؟ بولے ہتھوڑے سے پچھلی بار کھل گیا تھا تو ابھی بھی کیا کریں گے، آپ ہر مرتبہ ہتھوڑے سے کھولیں گے، چابی نہیں چل رہی ہے تو کیا کریں گے، ہتھوڑا۔ تو آپ گفتگو میں اصل بنیاد کیا ہے، نرمی کے ساتھ بات کرو، کیونکہ اصل تعلقات کا استوار کرنا ہے۔ کلام جوڑنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے نہیں، بھلائی کے لیے ہے، شر کے لیے نہیں، لیکن کبھی نرمی کام نہیں دیتی، وہاں کیا کرنا پڑتا ہے، سختی کی جگہ سختی، نرمی کی جگہ نرمی، لیکن اصل کیا ہے، ڈیفالٹ نرمی۔ جب سختی کا ریزن ہو تو سختی ہے، ورنہ اصل کیا ہے، نرمی۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو، یا آپ کے رب کی رحمت کا اثر ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت زبان سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، آپ سے دور ہو جاتے۔ اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے لوگ آپ سے نہیں جڑتے۔ معلوم ہوا کہ ایک سخت زبان آدمی، سخت دل آدمی سے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے جو بھی آدمی کاٹنے کو دوڑتا ہے لوگ اس سے دوڑتے ہیں، لوگ قریب نہیں جاتے اس کی، جب بھی جاؤ کاٹنے کو دوڑتا ہی ہے۔ لیکن کوئی آدمی نرم ہے، گھر میں بھی آپ دیکھو، گھر کے بزرگ اگر سخت مزاج ہوں بچے ان کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں، لیکن نرم ہوں تو بچے کیا کرتے ہیں، قریب جاتے ہیں۔ تو نرمی لوگوں کو قریب کرتی ہے اور سختی لوگوں کو دور کرتی ہے۔ سختی کے اپنے مقامات ہیں، سختی کے اپنے مقامات ہیں، وہاں اس کو استعمال کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ہمیشہ آدمی سختی کرتا رہے یہ سوچ کے کہ ضروری ایسے ہی کرنا پڑتا، نہیں چلتا ایسا۔ اس سے لوگ آپ کے سامنے ڈریں گے لیکن پیچھے نفرت کریں گے۔ تو یہ بہت یاد رکھنے کی چیز ہے۔ تو نرمی ہونا چاہیے اور سختی کی جگہ سختی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ سخت زبان سخت دل ہوتے لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ تو معلوم ہے کہ نرمی اچھی چیز ہے۔ اسی طرح سے گفتگو کے آداب میں ہے کہ ایک آدمی بلا وجہ اونچی آواز میں بات نہ کرے، بلا وجہ اونچی آواز میں بات نہ کرے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ایسا کہ دبدبہ قائم رکھنے کے لیے اونچی آواز میں بات کرنا چاہیے، میری ہائٹ اونچی نہیں تو کیا ہوا، میری آواز اونچی ہے۔ دوسروں سے اونچی آواز میں بات کر کے ان کو دبانے کی کوشش کرنا، خود بڑا بننا۔ کسی کی آواز ہی اونچی ہے تو اور بات ہے۔ ایک صحابی تھے ان کی آواز ہی اونچی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے جب آیت نازل کی کہ نبی سے اپنی آواز کو اونچی مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ساری اعمال کو برباد کرے اور تم کو احساس بھی نہ ہو، ڈر گئے ہو کہ میری آواز ہی اونچی ہے اب کیا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا، اونچی آواز سے بات کیا، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، گھر پہ جا کے بیٹھ گئے، آ رہی نہیں آ رہی نہیں۔ آپ نے کہا ان کا کیا ہوا، آ رہی نہیں فلاں صاحب؟ کہ اللہ کے رسول وہ بہت ڈرتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ ڈرتے ہیں آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کریں گے تو کیا ہو جائے گا، ساری نیکیاں برباد ہوں گی۔ تو کسی کی آواز اونچی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آدمی بلا وجہ اونچی آواز سے بات کریں یہ اچھی بات نہیں ہے۔
کہ ڈومینیٹ کرنا اپنی آواز سے لوگوں کو، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہ اتنی کم آواز سے بات کرے کہ اس کو جو ہے کان اس کے پاس لے جانے پڑے، یہ بھی بیوقوفی ہے کہ بیمار کے ساتھ بات کر رہا، بہت متقی آدمی ہے ایک دم کیا ہے ہاں بغیر روزے کی روزہ، یہ بھی ادب نہیں ہے۔ آدمی ایسی بات کرے کہ سننے بھی آئیں اور کان پھٹے بھی نہیں، آدمی ایسے انداز میں بات کرے۔ اللہ تعالیٰ، اب دیکھیے اللہ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے جس کو اللہ نے نقل کیا قرآن میں، کہا کہ اپنی چال میں اعتدال کا اہتمام کر، اپنے چلنے میں اعتدال سے چل، گھمنڈ سے مت چل، بیمار کی جیسا بھی مت چل، بیمار کی جیسا بھی مت چل۔ ایک نوجوان ایک دم ایسا جھک کے چلنے لگا ہے عمر کے زمانے میں، بولے کیا ہوا اس کو؟ بولے بہت اللہ سے ڈرنے والا، کہا سیدھا چلنے تو کوڑا برساؤں گا تیرے اوپر۔ بعض اوقات آدمی یعنی متقی کی ایکٹنگ کرتا ہے، کوئی ضرورت نہیں، تیرا دل میں تقوی رکھ، تیرا سیدھا سادہ رہے، اپنے تقوی کو چھپا، اس کا اہتمام کر، یہ نہیں کہ ایک دم اللہ والا اب لوگ پکڑ کے لا رہے اس کو، کیا ضرورت ہے؟ یہ سب چیزیں ہیں جو لوازمات ہیں لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنے چلنے میں اعتدال، بیلنسڈ، گھمنڈ سے بھی نہیں اور بیمار کی جیسا بھی نہیں، اور وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھ، اپنی آواز کو نیچا کر۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے کریہ آواز گدھے کی آواز ہے، سب سے تکلیف دینے والی ناپسندیدہ آواز انکر، منکر والی ہے نا، ناپسندیدہ آواز کس کی ہے؟ گدھے کی، بغیر کسی وجہ کی چلاتا، بھائی کسی کا وجہ ہے، فلاں آدمی دور ہے، آواز دے کے پکارنا، آواز آہستہ دے گا، کیسے چلانا پڑے گا اس کو، آواز پہنچے جیسا۔ اذان دے رہا ہے، کیسی آواز ہونا چاہیے؟ انہو اندھا صوت، اندھا یعنی آپ کہا کہ بلال کی آواز کیسی ہے؟ اونچی آواز ہے، وہاں اونچی آواز چاہیے، تو جہاں اونچی آواز چاہیے، جیسا ڈانٹنا ہے کسی کو، آواز اونچی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ پاؤں پر ان کا جو ہے کچھ حصہ ایڑیاں سوکھی رہ گئی، وضو کیا ایک دم جلدی جلدی میں اور لاپرواہی، آپ نے کہا ویل للعقاب من النار، اونچی آواز سے کہا آپ نے، ان کو سنانے کے لیے دور ہیں، کا بربادی ہے، سوکھی ایڑیوں کے لیے آگ کی وعید ہے، یعنی یہ گناہ ہے، اس پر عذاب ہے، لاپرواہی سے وضو کیا، ایڑیاں چھوڑ دی ایسی سوکھی، ویل للعقاب من النار، تباہی ہے سوکھی ایڑیوں کے لیے، جہنم والی تباہی ہے۔ کبھی اونچی آواز بھی چاہیے، اس کا اپنا مقام ہے، بلا وجہ اونچی آواز کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ واغضض من صوتک، اپنی آواز کو نیچا کر، پست کر۔ مجالس کے آداب میں سے یہ بھی کہ آدمی ایسی سلیقے سے بات کریں، شور شرابہ بے وجہ کا اس میں نہ ہو، شور شرابہ اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک ادب گفتگو کا ہے، سورہ لقمان میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبغض کل جعذری جواظ سخاب فی الاسواق، اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے ہر اس انسان سے جو جعذری ہے، جواظ ہے، سخاب فی الاسواق ہے۔ جعذری کس کو کہتے ہیں؟ متکبر آدمی، اللہ تعالیٰ متکبر کو پسند نہیں کرتا ہے، جعذری، سخت مزاج، گھمنڈی۔ جواظ کون ہے؟ جو یعنی بھاری بھرکم ہو اور لوگوں کے درمیان گھمنڈ کے ساتھ چلتا ہو، باتوں میں گھمنڈ والا، چلنے پھرنے میں گھمنڈ والا۔ اور سخاب فی الاسواق، سخاب فی الاسواق، بازاروں میں شور شرابہ کرنے والا، لڑنے جھگڑنے والا، بازاروں میں شور شرابہ کرنے والا اور لوگوں سے لڑنے جھگڑنے والا، اللہ پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو۔ اور کیا ہیں؟ جیفۃ باللیل حمار بالنہار، رات میں مردے کی طرح پڑا رہتا ہے، دن میں گدھے کے جیسا کام کرتا ہے۔
کتنی سخت بات ہے. کتنے لوگوں کا حال ایسا ہے، یعنی رات میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے اور دن میں دنیا 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 گدھے کی طرح محنت کرتا ہے. جیفتم باللیل حمار بالنہار عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ. دنیا کا بہت جانکار، آخرت کے بارے میں جاہل. کتنی سخت بات ہے دیکھیں، اور کتنی بڑی بات ہے اس میں. ہمارے دور کا حال یہی تو ہے کہ آدمی یعنی گھمنڈی اور لوگوں کے اوپر بڑائی جتانے والا، چال ڈھال میں ایک دم گھمنڈ کے ساتھ جینے والا، سر اٹھا کے جیو. حالانکہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ تواضع والے ہوتے ہیں. پھر اس کا حال کیا ہے کہ یہ دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، تھک کے پڑھتا ہے، فجر کی نماز عشاء کی نماز سب برباد کرتا ہے، مردے کی طرح جا کے پڑ جاتا ہے بستر کے اوپر. ساری نمازیں تباہ، عبادتیں تباہ. اور دن میں کیا ہے؟ دن میں دیکھو تو لگا ہوا ہے دنیا کے پیچھے، گدھے کی طرح محنت کر رہا ہے. گدھے کو ملتا کیا ہے؟ اتنا ہی چارہ ملتا ہے کہ محنت بہت کرتا ہے. اس کو ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پوری زندگی محنت میں جاری. اس کی حاصل کیا ہے؟ قبر کا گڑھا. اور کیا ملنے والا ہے اس کو؟ جیفتم باللیل اور حمار بالنہار عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ. دنیا کا بڑا عالم ہے. کون سی الیکشن میں کون آیا کون نہیں آیا، کون سی کرکٹ کی ٹیم میں کتنے پلیئر ہیں، کدھر کا کون منسٹر ہے، کون سی ٹیم میں گیا، کون سی پولیٹیکل پارٹی میں گیا، پانی کب آنے والا ہے کب بند ہونے والا ہے، کرنسی کا کیا حال ہے، سونا بڑا گھٹا، آلو ٹماٹر پیاز کا ریٹ کیا چل رہا ہے، سب معلوم ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے فون کر کے پوچھو، اس کو بتائے گا وہ آپ کو. عالم بالدنیا، دنیا کا جانکار، دنیا کی معلومات ایک دم اچھی اس کی ہے. لیکن آخرت کے بارے میں جاہل بالآخرہ، آخرت کا جاہل ہے. اس کو جو بھی معلوم ہے دنیا کے فائدے معلوم ہیں، آخرت کی فضیلت کا اس کو کچھ معلوم نہیں ہے. دنیا کے نقصانات کے بارے میں معلومات اس کو ہے، ارے مت کرو نقصان ہوگا. آخرت کا نقصان نہیں جانتا وہ، دنیا ہی جانتا ہے، آخرت کو نہیں جانتا. ایسا آدمی کیا ہے؟ ان اللہ، ایسے آدمی کو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یبغض، ایسے آدمی سے نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس حدیث میں بھی بتایا گیا سخاب فی الاسواق، بازاروں میں شور شرابہ چلا پکار کرنے والا، بازاروں میں شور شرابہ کرنے والا. تو ایسے آدمی کو اللہ پسند نہیں کرتا. امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے. ہاں ایک آدمی بازار میں اپنی متاع کے لیے آواز لگائے برا نہیں ہوا، لیکن یہ کہ شور شرابے کرنا اور جھگڑنا لوگوں سے، یہ پسند نہیں اللہ کو. اور یہ پورے کانٹیکسٹ میں بات ہے کہ دنیا ہی کا جانکار ہے، آخرت کا نہیں جانتا ہے. گفتگو میں سکون و وقار ہونا چاہیے. ایسی تیز بات کہ سننے والے کی سمجھ میں نہ آئے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. ایسی بات کریں کہ رک رک کے بات کریں، لوگوں کی سمجھ میں بات آئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یسرد الحدیث کسردکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح ایک کے بعد ایک جملے نہیں بیان کرتے تھے، لگاتار باتیں کرنا. بعض لوگوں کا یعنی بات جب شروع کرتے ہیں تو بٹن بند کرنے کا ہی نہیں رہتا ان کے پاس، اور اتنی بات کرتے ہیں کہ باتیں خلط ملط ہو جاتی ہیں، اور یعنی ان کے اتنا کہ جھاگ آ جائے اور سانس لینے کا بھی اس کا مشکل ہو جاتا. اتنی بات کہ باتوں کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ وقف ہونا چاہیے کہ ایک بات دوسری بات سے الگ ہو، اور آدمی بالکل شمار کر کے بات کرے، حساب سے بات کریں، غیر ضروری بات کو ڈیلیٹ کریں، نہیں بولیں اس کو، ضرور بولے. کہا کہ تمہاری طرح فر 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 فر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں کرتے تھے. امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد سردکم ھذا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح اس طرح جلدی جلدی لگاتار بات نہیں کرتے تھے. ولکنہ کان یتکلم بکلام یبینہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے ایسی کہ اپنی دل کی بات کو واضح کرتے تھے.
جو آپ کو بولنا ہوتا بات میں بیان اور وضاحت ہوتی، کلیریفیکیشن ہوتا. یبینہ فصل یحفظہ من جلس الیہ، آپ کا کلام فصل والا ہوتا تھا. فصل کا مطلب دو جملوں میں سپریشن ہوتا تھا، ایک بات کرتے رکتے، دوسری بات کرتے رکتے، باتیں الگ الگ ہوتی ہیں آپ کی. اور یحفظہ من جلس الیہ، جو آپ کے ساتھ بیٹھتا آپ کی بات کو یاد کر لیتا، آپ کی بات اس کو یاد رہتی کہ آپ نے کیا کہا. لوگ ایسے بول کے نکل جاتے ہیں اتنی تیزی سے کہ سننے والا بات سمجھ نہیں پاتا ہے، یاد رکھ نہیں پاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا ہے، اور تیز تیز بولتے ہیں، لگاتار بولتے ہیں. نہیں، آدمی کو چاہیے کہ بالکل وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ بات کرے. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے گفتگو کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی بولنے والے کی طرف متوجہ ہو، بولنے والے کی طرف، الا یہ کہ واقعی مجبوری کسی انسان کی ہو. ادب یہ ہے کہ جب کسی سے آپ بات کریں تو آپ اس کی طرف دیکھ کے بات کریں، یہ اس کا اکرام بھی ہے اور یہ گھمنڈ سے پاک ہے. بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات کریں گے دیکھ کے بات نہیں کریں گے دوسری طرف. کیوں؟ یہ شاہی کلام ہے. گھمنڈ کی علامت ہے کہ کوئی آدمی آپ سے بات کرے، آپ کہیں اور دیکھ کے بات کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے. الا یہ کہ آپ کا کام ہے، مثلا آپ کمپنی میں دونوں، وہ آپ کے بازو کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، وہ بھی کام کر رہا ہے، آپ بھی کام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ واقعی آپ کسی مجلس میں ہیں اور کوئی آدمی آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے اور آپ اخبار کھول کے بیٹھے ہیں اور آپ بولے بولو، اور بول رہا صاحب ایسا ہے، بھائی ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور آپ کہیں میں سن رہا ہوں. آج کل اخبار تو نہیں کھولتا آدمی، کیا کھولتا ہے؟ معلوم ہے سب کو. بیوی کہہ رہی ذرا سنی جی، ایک بات بہت اہم کرنا ہے آپ کے بچوں کے بارے میں، بتانی تھی آپ کو، ضروری تھی، والدین کے بارے میں، میرے بارے میں. کیا بولو، سن رہا ہوں میں. یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے. اسلامی ادب یہ ہے کہ آپ بند کر کے رکھیں، بولو کیا بات ہے. آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ بیوی سے کچھ بات کر رہے ہیں، بھائی سے کسی سے بات کر رہے ہیں، والدین سے بات کر رہے ہیں، کسی دوست سے بات کر رہے ہیں، اور وہ آپ سے کہے بولنا میں سن رہا ہوں، کان تیری طرف ہے میرے، تھوڑا یہ ٹائپ کر رہا ہوں میں، تو بولتا رہا، میں سنتا رہوں گا. آپ کیا کہیں گے؟ جانے دے پھر کبھی بولوں گا. ہوگا کہ نہیں ایسا؟ ایک آدمی کے لیے یہ انسلٹ ہوتا ہے کہ جب آپ اس سے بات کر رہے ہوں وہ آپ کی طرف متوجہ نہ ہو، اور اس سے زیادہ انسلٹ یہ ہے کہ وہ پوری بات بیان کرے، بولے ہاں بولو کیا، سوری ہاں میں سنا نہیں آپ کی بات کو، واپس سے بولتے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لِجَلِيسِ عَلَيَّ ثَلَاث، میرے ساتھ بیٹھنے والے کے مجھ پر 3 حق ہیں. جو میرے ساتھ بیٹھا ہے اس کے میرے اوپر کتنے حق ہیں؟ 3 حق. صحابہ کتنے اچھے لوگ تھے، دیکھیے کتنے ڈسپلن لوگ تھے. کہا کہ ان ارمیہ بطرفی اذا اقبل، پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ میری طرف متوجہ ہو تو میری نگاہ اس کی طرف ہو. جو میری طرف متوجہ ہو، اس کا چہرہ اگر میری طرف ہے تو میری نگاہ کدھر ہونا چاہیے؟ ہاں، اس کو میں دیکھوں. وَأَنْ أُوَسِّعَ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ إِذَا جَلَسَ، اور جب وہ مجلس میں آئیں اور میرے پاس بیٹھنے لگے تو میں تھوڑا کھسک کے اس کے لیے بیٹھنے کی جگہ بناؤں، کہ میں مجلس میں کیا کروں، اس کے بیٹھنے کے لیے وسعت پیدا کروں. اس کا اکرام ہے کہ وہ آپ کے پاس بیٹھنے کی کوشش کر رہا، دیکھ رہا جگہ ہے نہیں ہے، اور آپ کے پاس جگہ ہے لیکن تھوڑا بھی آپ کھسکتے نہیں اس کے بیٹھنے کے لیے، اس کا اکرام نہیں ہے. اس کا اکرام یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا آئیے بیٹھیے، تو میں مجلس میں اس کے بیٹھنے کے لیے وسعت پیدا کروں. اور 3 وَأَنْ أُصْغِيَ إِلَيْهِ إِذَا تَحَدَّثَ، اور جب وہ مجھ سے بات کرنے لگے تو میں اپنا پورے دونوں کان، میں اپنا دھیان اس کی طرف کروں. ان اصغی الیہ، اصغا الیہ کا مطلب ہوتا ہے پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سننا. میں دل و دماغ سے، پورے کانوں کی، پورے اپنی دھیان اس کی طرف کروں جب وہ بات کرے. یہ 3 باتیں مجالس کے لیے ہیں. یہ 3 باتیں مجالس کے لیے ہیں کہ ایک آدمی کہ جب
وہ اس کے ساتھ بیٹھے اور وہ اس کی طرف دیکھے. کوئی آدمی آ کے آپ کی طرف متوجہ ہے, وہ کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے بھائی, تو آپ بھی کچھ بات کرنا ہے آپ کو, آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے. اور دوسرا یہ کہ آپ اس کے لیے جگہ بنائیں. تیسرا یہ کہ آپ جب وہ آپ سے کچھ بات شروع کریں تو آپ پورا دھیان اس کی طرف دیں. تو یہ تینوں ادب ہیں مجالس کے لیے. مجالس کے لیے عیون الاخبار میں یہ بات موجود ہے. نمبر 10, بات کاٹنے سے پرہیز کرنا. بات کاٹنے سے پرہیز کرنا. ہر ایک کے پاس بولنے کے لیے ہے, سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے. کسی حکیم نے بات کہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک زبان دی اور 2 کان دیے, لہٰذا آدمی کو زیادہ سننا چاہیے, کم بولنا چاہیے. اور کوئی آدمی بول کے سیکھتا کہ سن کے سیکھتا؟ ہاں, سن کے سیکھتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ سننے کا بھی شوق رکھے اگر اس کو بولنے کا شوق ہے, کیونکہ کمیونیکیشن جب ون وے ہوتی ہے تو ٹریفک جام ہو جاتا ہے. جب ایک ہی آدمی بول رہا دوسرے کو بولنے نہیں دے رہا. کچھ لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے کہ مجلس میں اگر بیٹھے ہیں کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتے, اور کوئی آدمی درمیان سے کہیں اپنی اوورٹیک کرنے کی کوشش کرے, وہاں سے بھی اس کو بند کر دیتے, تنگ کر دیتے. ذرا چپ, میں بول رہا نا, اور وہ بول رہا تھا تب چپ نہیں, تو بیٹھا, اس کو بولنے کی, اس کی بات کاٹ کے تو بات کر رہا ہے. بات نہیں کاٹنا چاہیے کسی کی بات. ایک آدمی بولنا چاہ رہا اور بیچ میں آپ شروع کر دیے. کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ فلاں خطبے میں ایسا ہو رہا تھا, بولے آج اخبار میں ایسا ہے معلوم. وہ بات کہاں گئی, چلی گئی, اس کو وہ آدمی چپ چاپ اپنا جو ہے ہاتھ اپنے سمیٹ کے واپس سے چپ چاپ بیٹھ گیا, اپنے موبائل پہ لگ گیا ہے. کیوں؟ اپنی جگہ نہیں دکھ رہی ہے, اپنے کو یہاں راستہ نہیں ملے گا. بولنے کا شوقین آ گیا بھائی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی آدمی آپ سے بات کر رہا ہے یا کوئی آدمی اپنی دل کی بات بیان کر رہا ہے, بات ایسا ہے کہ ہمارے گھر میں ایسا ہے, ایسا ایسا, تو آپ اس کی بات کاٹ کے کچھ اور بات کریں نہیں. اس کی بات آپ سنو, اس کی الا یہ کہ کوئی گناہ کی بات کرے, الا یہ کہ کوئی گناہ کی بات کرے. مثلا فلاں آدمی ایسا ایسا کہہ رہا تھا اور وہ اچھا آدمی نہیں ہے, بس میرے سامنے اس کی بات مت کرو. آپ مطلب غیبت کو ٹوک دو آپ, یا کوئی بے حیائی کی بات کریں, گندی بات کریں, گناہ کی بات کریں, دین کا مذاق اڑائے, کچھ کرے, آپ خاموش, بالکل بات نہیں کرنا ایسا. تو یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ واقعی واجبی بات کر رہا ہے اور آپ اس کی بات کو کاٹ دو, نہیں کاٹنا چاہیے, اس کو پوری بات کرنے دینا چاہیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا جالست فکن علی ان تسمع احرص منک علی ان تقول. جب تو کسی کے ساتھ بیٹھے تو بولنے سے زیادہ تیری حرص سننے کی ہونا چاہیے. بولنے سے زیادہ تیری حرص سننے کی ہونا چاہیے. وتعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن القول. بہت بڑی بات ہے. کہا جیسے تو اچھا بولنا سیکھتا ہے ویسے اچھا سننا بھی سیکھ. اچھا اسپیکر بننے کے شوق تجھ کو اگر ہیں, اچھا لسنر بھی بن. اچھے لسنر کم ہے دنیا میں. کوئی آدمی ڈھونڈ رہا, لوگ کس کو ڈھونڈ رہے جو اچھا بولے, میرے دل کا دکھڑا سنیں. مل رہا کوئی؟ باہر تو چھوڑو, گھر میں نہیں مل رہے لوگوں کو. کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں باپ بھی اگر بولے بیٹا ذرا سن, ایک بات بولنے کی, ایسا ہو رہا, ایسا ذرا شارٹ میں نہیں بول سکتے کیا؟ میرے 2000 میسج واٹس ایپ کے چیک کرنا ہے مجھ کو. فیس بک پہ میں نے ڈالا تھا, واٹس ایپ پہ ڈالا تھا, کتنے لائک آئے دیکھنا ہے مجھ کو. یہ حال ہے ہمارا, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو سننے والے کم ہیں دنیا میں, سننے والے کم ہیں. سننے کا شوق بنائیے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے دل کی حالت بیان کر رہا ہے, آپ کچھ نہیں بول رہے, چپ چاپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ خالی ہاں ہاں ہاں, آپ اس کی بات سن رہے ہیں. اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے, شکریہ ادا کرتا, بہت بہت شکریہ, آپ میری پوری دل کی بات سنیں. بہت دن سے میں اندر ہی اندر میرے کو ٹینشن ہو رہا تھا, اور کس کے سامنے میں بات کروں, دل کی بات رکھوں. کوئی تو ہو جو سنے میری بات. جس کے بھی پاس جاتا ہوں لمبا لیکچر دے کہ میری بات سنتا ہی نہیں کوئی. ہاں نماز پڑھا کرو, اللہ سے دعا مانگو, وہی رسمی باتیں کرتا ہے, لیکن میری بات دل کی سنتا نہیں کوئی.
آپ آدھے گھنٹے سے میں بول رہا ہوں، بڑبڑ کر رہا، بک بک کر رہا، آپ سنے پورا، بہت بہت شکریہ، میرا دل ہلکا ہو گیا. کئی لوگ ایسے ہیں، سننے کا مزاج، بہت صبر لگتا سننے کو، ہاں بہت باتیں دماغ میں آتے رہتی اس وقت میں، لیکن چپ بیٹھنے کا رہتا، سنو اس کے، ذرا سنو اس کا، دل ہلکا ہو جائے گا اور انرجی بچتی اس سے، انرجی بہت بچتی جب آدمی سنتا ہے. خام خواہ کیوں بولے آدمی، ضرورت پڑے گی تو بولیں گے. نہیں بولنا بھی ایک کام ہے، بلکہ بعض اوقات نہیں بولنا، چپ چاپ سننا بڑا کام ہوتا ہے، بڑا کام ہوتا ہے. کہا وتعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن القول، جیسے تو اچھا بولنا سیکھتا ہے ویسے اچھا سننا بھی سیکھ. ولا تقطع على احد حدیثه، اور کسی کی بات کاٹ مت، کسی کی بات کاٹ مت. وہ بول رہا ہے، آپ بیچ میں کاٹ کے، سن ذرا تو پہلے میری بات سن، مت کاٹ، اس کی بات ہونے دے پوری، اس کی بات پوری ہونے کے بعد تو بات کر. مجالس میں آپ دیکھو کوئی آدمی کسی کی سنتا نہیں ہے، ویسے ہی جیسے واٹس ایپ گروپ میں کوئی کسی کا میسج پڑھتا نہیں سب اپنے میسج ڈالتے رہتے ہیں اس میں، کون پڑھتا اس کا؟ کوئی کسی کا پڑھتا نہیں میسج. شوق یہ ہوتا ہے کہ میں ڈالوں کچھ تو بھی، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک سب ڈالتے رہتے، کوئی کسی کا میسج پڑھتا نہیں ہے. یہ حال ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ سننے کا بھی شوقین ہو اور سنیں، باتیں لوگوں کی مکمل ہونے دیں، اس کے بعد اپنی بات بولیں. بولنا اتنا ضروری نہیں ہے، بولنے کا موقع ہے تو بولیں، ورنہ چپ رہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ ہم مزید باتیں اگلے درس میں آنے والے دروس میں دیکھیں گے، اور بہت سارا ہے کہ کیا کیا آداب ہیں گفتگو کے، اور کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے. انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ آداب دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.